ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد اس وقت مرکز نگاہ ہے، جہاں سفارتکاری کو بار بار موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی گزشتہ روز پاکستان سے مسقط گئے اور آج وہ واپس اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جہاں سفارتی محاذ پر کوششیں جاری ہیں، وہیں کچھ اسپوائلرز مسلسل مذاکراتی عمل کے خلاف سازشوں میں بھی مصروف ہیں۔ جب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عین اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر واشنگٹن میں قاتلانہ حملے کی کوشش بھی ہوئی۔ حملہ وائٹ ہاؤس کے میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں عشائیہ کے دوران ہوا اور بروقت کارروائی کے باعث فائرنگ کے اس واقعے میں امریکی صدر محفوظ رہے۔ ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ حملہ آور کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فائرنگ کے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حملہ آور نے تقریباً 15 گز کی دوری سے حملہ کوشش کی اور ان کے خیال میں اس واقعے کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی وفد کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ وجہ بتاتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کو بتایا گیا کہ ایرانی حکام سے ملاقات منگل کو ہوگی، جس پر انہوں نے کہا کہ منگل میں تو بہت تاخیر ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ایران کو جو بھی چلا رہا ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ایران جب چاہے کال کر سکتا ہے، لیکن ایران کی جانب سے ایک بار پھر خبردار کیا گیا کہ امریکہ کی موجودہ رویے کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دھمکیوں ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر جاری کوششوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں ایران اور امریکہ ایک بار پھر مذاکرات نظر آئیں گے یا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ سکتی ہے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب نے۔ مارشل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، عراقچی صاحب کل گئے، پھر آج ان کی اسلام آباد واپسی بھی ہے۔ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ عمان کے ساتھ ملاقات کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ماسکو ان کا جانا ہوگا۔ ایک طرف ناکہ بندی، دوسری طرف ہارمز کا کنٹرول ایران کے پاس، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو سفارتی کوششیں ہیں، ہم اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کی جو پکچر ہے ابھی باقی ہے۔ جی اعجاز صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مذاکرات تو بہرحال ہونا ہے، کیونکہ جنگ جتنی مرضی طویل ہو جائے، الٹیمیٹلی جنگوں سے کوئی مقصد تو حل نہیں ہوتا۔ جنگیں جو ہیں وہ کسی مقصد کے لیے ایک کنڈیشن یا انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتی ہیں، جس میں سب سے آسان سچویشن وہ ہے جب دونوں میں سے ایک فریق جو ہے اس کو ایک واضح فتح حاصل ہو جائے، دوسرا فریق جو ہے وہ شکست خوردہ ہونے کے بعد وہ جیتنے والے کے مرضی کے مطابق مذاکرات کرے اور اپنے لیے ایک نجات کی راہ تلاش کرے۔ یہ تو اب سچویشن ہے نہیں۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ جیت نہیں سکا، اور ظاہر ہے ایران ہارا نہیں ہے، اور اگر ایران ہارا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اصل میں یہ جنگ جیتا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی تمام تر ملٹری مائٹ کے ہوتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ جس جنگ کو ایک ویکینڈ وار یا 2-3 روز کی جنگ کہہ کے وہ جس جنگ میں انہوں نے اگریشن کی تھی، وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور تیسرے یا چوتھے ہفتے میں یہ جنگ ایک بند گلی میں داخل ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک نیا سینٹر آف گریوٹی آ گیا جس کا جنگ کے مقصدیت سے شروع میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران علی صاحب، عراقچی صاحب کا دورہ پاکستان سے عمان، واپسی ان کی پاکستان، اور جو خبریں اب ہیں کہ وہ رشیا جائیں گے، تو یہ ایران کی طرف سے جو کوشش ہو رہی ہے، پہلے 3-4 دن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایران اب جو ہے اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ جو سنجیدگی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا مرحلہ واقعی مذاکرات کو کلوز کرنے کا، اس کی کامیابی کی طرف بڑھنے کا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ اس امر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ مسقط سے جا کے انہوں نے ٹیلی فون کال پہ صرف بات نہیں کی، وہ واپس آئے ہیں
پاکستانی حکام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اب نئے ہرمز پہ کوئی جوائنٹ سٹانس عمان کا اور پاکستان کا عمان اور ایران کا ممکن ہوا کہ نہیں ہوا۔ دوسرا یاد رکھیے کہ جب ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہوں گی تو وہ ساری پاکستان میں نہیں ہوں گی، اس میں سے کچھ عمان میں بھی ہوں گی، کچھ پاکستان میں بھی ہوں گی، تو وہ بھی وہ دیکھنے گئے ہیں۔ سفارتی سطح پر عمان اور ایران بہت قریبی دوست ہیں، بالکل، اور وہ یہ بھی دیکھنے گئے ہیں۔ بلکہ ایک اور چیز وہ شاید عمان سے فائنلی چیک کرنے گئے ہیں کہ عمان شاید امریکہ کو بتائے کہ نیوکلیئر ایشو پہ کہاں کھڑے تھے، جہاں جو امریکہ کی ڈیمانڈس تھیں۔ اگر امریکہ کی ڈیمانڈس وہ تھیں جن کو ایران تقریباً مان گیا تھا، تو اب وہ کیوں انہوں نے گول پوسٹ موو کر دیے، اس سلسلے میں بھی گئے ہیں۔ تو وہ اب جو فائنل راؤنڈ ہے یا لاسٹ ٹو فائنل راؤنڈ ہے، اس سے پہلے تیاری کر رہے ہیں۔ روس وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ کچھ اقوام متحدہ میں ایسی قراردادیں پیش ہونے جا رہی ہیں اگلے ہفتے جس میں روس کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ روس کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دم امن کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں گارنٹیز چاہیے، ہمیں انفارمیشن ہے کہ امریکہ یا اسرائیل دوبارہ اٹیک کرے گا۔ تو وہ اپنے جو ڈپلومیٹک پلرز ہیں ان کو ساتھ کرنے اور پاکستان کے اس کے ساتھ ایک مین آربیٹریٹر یا مین ایک فیسیلیٹیٹر، پاکستان تو بہت آگے جا چکا ہے، جی، تو ایک پارٹیسپینٹ کے طور پہ، کمیونیکیٹر کے طور پہ پاکستان سے چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ جو گارنٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مارشل صاحب یہ گارنٹیز ایران اور امریکہ کے اپنے اراؤنڈ 50 ایئرز کا ان کا جو ایک کلیش ہے، پھر اب جنگ کی صورتحال میں ہیں، تو گارنٹیز کسی کی ہو سکتی ہیں؟ رشیا کی گارنٹی مانی جا سکتی ہے؟ رشیا امریکہ کی کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ یا پھر اس کو سلامتی کونسل تک وہ چیزیں جائیں گی؟ یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے گارنٹیز میں؟ سوال کا ٹو بی آنیسٹ کوئی 2+2 جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ صحیح، شاید کوئی بھی اینالسٹ یا آبزرور اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ جنگ جو ایران پر یہ جارحیت ہوئی، یہ کسی طرح بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی بین الاقوامی قانون قاعدے کے مطابق لڑی جا رہی ہے۔ نہ تو اس کے لیے کوئی UN کی قرارداد تھی، نہ ایون اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ امریکن کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری کرنا مناسب نہیں سمجھا حملہ کرنے سے پہلے۔ تو ان اجازت لیے بغیر انہوں نے یہ جنگ کر دی، اور اس لیے وہ اس کو ہمیشہ آپریشن فیوری کے نام سے، ایپک فیوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی اس کو وار آن ایران یا کوئی ایسا نہیں کہتے۔